اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ ہیلدی لائف سٹائل چینل اور یوٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر آفیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ پہ اپنے رحمت نازل فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین الہی آمین۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے یہ ہے پیٹ اور آنتوں کے ہر قسم کی درد کی دعا۔ پیٹ اور آنتوں کے ہر قسم کے درد کی دعا آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے، آپ نے اگر میرے چینل کو لائک نہیں کیا لائک کریں، سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈنگ کر دوں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ نئے ویورز کو خوش آمدید اور ان تمام احباب کا شکریہ جو کمنٹس کر کے باری باری پوچھتے رہتے ہیں۔ آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر ریکوک اینڈ کمپنی کے آر نمبر 37 ڈراپس کے بارے میں۔ ڈاکٹر ریکوک اینڈ کمپنی نے آر نمبر 37 ڈراپس کی صورت میں بنائے ہیں جس کا مقصد پیٹ اور آنتوں کے ہر قسم کے درد کی دعا ہے۔ پیٹ اور آنتوں کے ہر قسم کی درد کی دعا ہے آر نمبر 37 ڈراپس۔ اس کی علامات ایسے ہیں: رہائی، تکلیف اور مڑوڑ، پیٹ میں ٹھہر ٹھہر کر تیز درد اٹھنا، بد ہضمی کی وجہ سے پیشاب میں خرابی اور گدلا پن، آنتوں میں مڑوڑ اٹھنا، پیٹ میں کسی وجہ سے بھی ہونے والے درد جس کے ساتھ پیشاب میں گدلا پن ہو اور جگر بھی خراب ہو، سکڑ کر سخت ہونا، پتے کا درد، سیسا کے زہریلے اثرات کی وجہ سے پیٹ کا شدید درد، عورتوں میں ماہواری کا درد، اپینڈکس کا درد۔ یہ دوا گردے کی درد کی حالت میں دوسری دواؤں کے ساتھ امدادی علاج کے طور پر بھی دی جا سکتی ہے۔ اس طرح قبض کی پرانی شکایت کے علاج میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس حالت میں اس کے استعمال سے دست نہیں آتے بلکہ آہستہ آہستہ قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے، اجابت باقاعدگی ہونے لگتی ہے۔ آر 37 میں موجود ادویات کے اجزاء اس طرح سے ہیں، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جگر سارے جسم اور خاص طور پر آنتوں میں پیدا ہونے والے زہریلے مادوں کے اثرات سے محفوظ رکھنے میں اہم حصہ لیتا ہے۔ آنتوں میں جو غذا پہنچتی ہے اس میں سے سوائے چکنائی کے ساری غذا یہاں سے گزر کر جگر تک جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جگر کی بیماریوں اور آنتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور پھر جگر جن زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے وہ بھی آنتوں سے ہوتے ہوئے جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ ایسے مادوں میں خاص طور پر جب بھی ان دونوں اور ان کی طرح دوسرے زہریلے مادوں کے اخراج میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، کولوسٹرینم اور پیوفیرین قابل ذکر ہیں، جو دراصل آنتوں کی رکاوٹ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، تو جگر بھی ان سے متاثر ہوتا ہے، اور جب جگر متاثر ہوگا تو اس کا لازمی اثر دباؤ آنتوں پہ پڑے گا۔ اس طرح یہ چکر مسلسل چلتا رہتا ہے جس کے نتیجے میں اپارا، پیٹ کا درد اور مڑوڑ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یہ تکلیفیں اپینڈیسائٹس کا نتیجہ سمجھی جاتی ہیں، جبکہ یہ نیکوٹین اور تمباکو کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ ان تکلیفوں کے ساتھ قبض اور بڑی آنتوں کی سوزش بھی عام طور پر ہوتی ہے۔ اجابت ٹکڑوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ قبض اجابت کا رنگ گہرا سیاہی مائل ہوتا ہے۔ اپارا اور آنتوں میں درد اور کھچاؤ ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب، خاص طور پر کونین اور شراب کے استعمال سے، خاص کر شام کے وقت پیٹ پھولنے کی شکایت، آنتوں میں مڑوڑ اور اس کے طرح کا درد جیسے پیچس میں ہوتا ہے، آنتوں کا درد، مڑوڑ کے ساتھ قبض، آنتوں میں شدید درد جیسے پانی جیسے بدبودار دستوں کی پرانی شکایت، پیٹ پر جلد کی حس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہاتھ یا کپڑا لگنے سے بھی تکلیف ہو۔ اس فارمولے کے ساتھ آر 37 کے استعمال سے اجابت باقاعدہ ہونے لگتی ہے اور قبض بھی نہیں رہتی۔ پیٹ کی سوزش، بدبودار دست اور رہائی تکلیف، صبح و شام اسہال اور پیچس، ان تمام علامات میں آر نمبر 37 کا مسلسل استعمال نہ صرف پیٹ کے تمام امراض کو ختم کرتا ہے بلکہ کل شافی عطا کرتا ہے۔ اس کے طریقہ استعمال اس طرح ہے: 25 قطرے صبح دوپہر شام میں گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ آرام آنے کی صورت میں 15 قطرے صبح دوپہر شام میں گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال لیں۔ اس کے ساتھ دیر ہضم چیزوں کا استعمال نہیں کرنا، قہوہ نہیں پینا اور ایسی چیزیں جیسے سگریٹ نوشی، نسوار، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے تاکہ دوائی اچھے طریقے سے اثر کر سکے۔ بس دیگر دوائی اثر نہیں کرے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں، آپ کے کمنٹس میری حوصلہ افزائی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے دیکھتے رہیں ہیلدی لائف سٹائل چینل آن یوٹیوب۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ جب تک اپنی عزیز و اقارب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔